پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ MD کیٹ 2024 پرچہ آؤٹ پر پیش رفت۔ محکمہ صحت سندھ میں متنازع 2 ملازمین کی خصوصی ترقی کا مبینہ اسکینڈل اور پنجاب میں طالبہ کے ساتھ زیادتی کا دلخراش واقعے پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ میں MD کیٹ 2024 میں دوبارہ پرچہ آؤٹ ہونے کا شرمناک اندوناک واقعہ اس لیے پیش آیا کہ 2023 میں تحقیقاتی کمیٹی نے پرچہ آؤٹ ہونے کی تصدیق تو کی، لیکن پرچہ آؤٹ کے ذمہ داران پروفیسر امجد سراج میمن سمیت نہ صرف ان کے دیگر ساتھیوں، حتیٰ کہ کمیٹی میں شامل FIA سائبر کرائم کی جانب سے پرچہ آؤٹ میں ملوث جو موبائل فون استعمال ہوئے تھے ان لوگوں کے نمبر بھی دیے گئے، لیکن کمیٹی نے انہیں طلب کرنا ضروری نہیں جانا۔ حد تو یہ کہ میں خود مذکورہ خبر کو بریک کرنے والا صحافی کمیٹی کے بددیانت سربراہ محمد علی شیخ سے ملاقات کی اور میری جانب سے انہیں دی جانے والی درخواست کے باوجود انہوں نے مجھے بھی کمیٹی کے سامنے بیان دینے کے لیے نہیں بلایا۔ اس بار جب یہ واقعہ پیش آیا تو صوبے میں گزشتہ 16 سال سے حکمرانی کرنے والی وہ حکومت جو عوامی ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتی ہے، لیکن اس کا 16 سالہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ عوام کے دکھ درد یا ان کے بہتر مستقبل یا ان کے الجھے ہوئے مسائل سے اس حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ MD کیٹ 2024 پرچہ آؤٹ کے حساس معاملے پر اس خود ساختہ عوامی حکومت نے کوئی کان نہیں دھرے۔ متاثرہ طلبہ کو بالآخر غربت، بے روزگاری اور بلند ترین مہنگائی کے اس دور میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم و ستم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ ہی جانا پڑا۔ اعلیٰ عدلیہ نے نہ صرف متنازع نتائج کے اجرا کو روک دینے کا حکم جاری کیا ہے، بلکہ متاثرہ امیدواروں کے تحفظات، الزامات اور حقائق جاننے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر 2 ہفتے میں کمیٹی سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے، جس کے نوٹیفیکیشن کا عکس بھی پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس دیکھا، جبکہ اس حوالے سے حکومت کی اتحادی جماعت نون لیگ اور پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کیا کہا وہ بھی آپ سن لیں۔ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کراچی کے 2 علاقوں اور حیدرآباد کے علاوہ باقی سندھ میں شرح خواندگی 0 ہے۔ جہاں آپ کی 16 سال سے حکومت ہے، وہاں کا اسکول سسٹم 19ویں صدی کے طرز پر چل رہا ہے۔ امتحانات میں نقل اور پورے سینٹرز کا بکنا رواج ہے۔ MD کیٹ کی کہانیاں پورے ملک نے دیکھی ہیں۔ یہ موقف LDN کا نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومتی جماعت مسلم لیگ نون اور پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا ہے۔ اب آپ سندھ اربن کی نمائندہ سیاسی جماعت مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے معروف صحافی فہیم احمد صدیقی کے چینل
FIR پر MD-CAT کے بارے میں انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، پہلے آپ انہیں بھی سنیں۔ آپ نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر لا کے ایک متعصب سندھی بٹھا دیا۔ آپ نے پالیسی دے دی کہ یہاں کا رزلٹ جو ہے وہ لاڑکانہ سے بہتر نہیں ہونا چاہیے، لاڑکانہ کا رزلٹ جو ہے وہ کراچی سے بہتر ہے، دادو کا رزلٹ کراچی سے بہتر ہے۔ آپ MD-CAT کے ایگزامس میں پرسنٹیج کی بنیاد پر بٹھائیں گے۔ آپ نے چیئرمین آفاق احمد MQM کی گفتگو سنی اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی معائنہ ٹیم کی سربراہ شیریں مصطفیٰ ناریجو کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، جنہیں میں ذاتی طور پر اس وقت سے جانتا ہوں جب ماضی میں وہ محکمہ صحت سندھ میں سیکشن افسر کے طور پر خدمت انجام دیتی رہیں، بعد ازاں وہ محکمہ صحت سندھ میں ایڈیشنل سیکریٹری بھی رہیں اور سندھ آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن میں بھی ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ محترمہ کے ذاتی جرات مندانہ کردار اپنی جگہ، جب یہ وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم کی سربراہ کی حیثیت سے سندھ کے MD-CAT پرچہ آؤٹ ہونے پر متاثرہ امیدواروں کے احتجاج پر اپنے اختیارات استعمال کرنے سے کوئی کارروائی کرنے سے قاصر رہیں، تو اب وہ کیا حقائق کی تہ تک بغیر کسی دباؤ کے پہنچ سکیں گی، جو اس حوالے سے بنیادی سوال ہے۔ مذکورہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مذکورہ کمیٹی کے مینڈیٹ میں ذمہ داروں کے تعین کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ نگراں حکومت کے دور میں ذمہ داروں کا تعین کمیٹی کی ذمہ داری تھی، جسے پورا نہیں کیا گیا، اور اس بار اس بنیادی نکتے کا کمیٹی کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرچہ آؤٹ ہونے کا عمل مستقبل میں بھی جاری رہ سکے گا۔ پھر کمیٹی میں محمد مرید راہیمو سیکریٹری اوقاف ریلیجیس افیئر زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی کا بحیثیت ممبر ہونا بھی کمیٹی کی ساخت کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں مزید گفتگو کل آپ سے کروں گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ محکمہ صحت سندھ میں سپرنٹینڈنٹس اور اکاؤنٹس اسسٹنٹس کی ترقیاں سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کے تحریری احکامات کے مطابق ترقی سینیارٹی لسٹ کے مطابق ان ملازمین کو دینی ہے جو کسی انکوائری میں ابھی زیر تحقیق نہ ہو، کیڈر چینج نہ ہو، لیکن پیرامیڈیکل ٹیوٹر فوجی کوٹے پر بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی نے فوجی کوٹے کے برعکس 14 گریڈ میں بجٹ اکاؤنٹ افسر بھرتی ہو کر انہوں نے اپنے مذکورہ منصب پر ایک روز بھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن 14 گریڈ سے 16 گریڈ میں ان کی ترقی اسپیشل سیپریٹ DPC کے تحت بغیر سینیارٹی لسٹ کے ماضی میں بھی کی گئی، جو سراسر قانون کی خلاف ورزی تھی۔ لیکن اب تو نرسوں سے رشوت وصولی کی محکمہ جاتی رپورٹ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف ریکارڈ پر موجود ہے۔ کورونا 19 کی انکوائری اینٹی کرپشن میں طارق سہتو کو سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کی سرکاری کار مستعار دے کر مذکورہ اینٹی کرپشن کی انکوائری کو تاحال زیر التوا رکھوایا گیا ہے، تو بغیر سینیارٹی لسٹ اور ان الزامات کے سنگین معاملات کے ہونے کے باوجود وہاب اللہ یوسفانی اور اسی طرح شیر محمد چانیو جو کہ ملیریا پروگرام کا ملازم ہے، اسے سول اسپتال میرپور خاص کا ماورائے قانون قاعدہ خصوصی ترقی کس قانون کے تحت دی گئی ہے؟ قانون کے اس کھلواڑ پر LDN باقاعدہ چیف سیکریٹری سندھ سے رجوع کرنے ہماری لیگل کمیٹی جا رہی ہے۔
शेर मोहम्मद चानियों को कैडर चेंज, वो जाली मलेरिया प्रोग्राम का मुलाजिम है जो बग़ैर किसी इश्तिहार के भर्ती के कवायद व ज़वाबित को पूरा किए बग़ैर, मलेरिया प्रोग्राम का मुलाजिम बग़ैर कैडर चेंज शेर मोहम्मद चानियों को महकमा सेहत सिंध का रेगुलर अकाउंटेंट ऑफिसर कौन से कानून कायदे के मुताबिक बनाया गया है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि वहाबुल्ला यूसुफानी और शेर मोहम्मद चानियों जैसे महकमा सेहत के नए कतरी शहजादों के गॉडफादर डॉक्टर साबिर मेमन CEO बेनज़ीर ट्रामा सेंटर कराची, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपनी मुलाजिमत के आखिरी अय्याम में है, जो इन दोनों से अपनी और अपने भाइयों की गैर मयारी दवासाज कंपनियों की सालाना अरबों रुपए की नीली पीली दवाएं खिलाफ कानून महकमा सेहत सिंध को फराहम करके AG सिंध के बड़े ब्रोकर की शोहरत रखने वाले वहाबुल्ला यूसुफानी से बिल्स मंजूर करवाए जाते हैं और डॉक्टर खालिद बुखारी क्लिनिक वाले से लायबिलिटी बिल्स मुबैना मिली वक्त के ज़रिए वसूल किए जाते हैं। इस सारे काले धंधे के लिए प्रोफेसर मोहम्मद कुरैशी की जगह खिलाफ कानून वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन बनवाकर डॉक्टर साबिर मेमन प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन के मुबैना करप्शन के पार्टनर बताए जाते हैं। इस संगीन इल्ज़ाम की फौरी तौर के ऊपर शफाफ तहकीकात इंतहाई ज़रूरी है। आज जो 2 मौजू रह गए हैं इंशाअल्लाह वो मैं कल आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।